السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 11واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہم مسائل کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی جو تعلیمات ہیں، انبیاء ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، بیچ بیچ میں ان کی کچھ باتیں، ان کے تعارف، ان کے کچھ تذکرے، تاکہ ہمارا دل لگا رہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یکسوئی سے انسان بور ہو جاتا ہے، تو بیچ میں اگر موضوع بدل جائے اور اس میں کچھ خارجی باتیں ہو جائیں، مسائل کے علاوہ باتیں ہو جائیں، تو پھر انسان کا دل لگا رہتا ہے، وہ بور نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کا جو سبق ہے وہ مسائل پر نہیں ہے، بلکہ ایک قصہ ہے سب سے پہلے انسان کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پہلے ہمارے پیغمبر بھی ہیں۔ سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور تمام انسانی نسل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے یعنی پیٹھ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دادا بھی ہیں، ہم سب اسی کی اولاد ہیں۔ یہ ایک ایسا واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں جو ہمیں اس کی پشت سے پیدا فرمایا، یہ ہمارے انسانوں کے درمیان ہر قسم کے اونچ نیچ کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کوئی آدمی جس سٹیج پر بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، لیکن وہ سب کے سب ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اس حساب سے ہم سب پوری دنیا کے لوگ انسانی اعتبار سے ہم نسل ہیں، ایک ہی نسل سے۔ ہمارا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ساتھ ہی ابلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا فرمایا، اور ایک تیسری مخلوق فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب فرشتوں کو بشمول ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا۔ فرشتے سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے جب انکار کیا اور غرور و تکبر میں مبتلا ہوا، اور باقاعدہ اپنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بھی پیش کی کہ میں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں ان سے بہتر ہوں، چونکہ آگ کے اندر نظافت ہوتی ہے،
وہ گندگی کو جلانے والی ہے اور مٹی تو گندگی کو جذب کرنے والی ہے، تو اس اعتبار سے میں بہتر ہوں، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ تو یوں ابلیس جو ہے اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لیکن ساتھ میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی کہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے، اور اتنا اختیار بھی مجھے عطا فرمائیے کہ میں آپ کی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی اور اختیار بھی اسے دے دیے، قیامت تک کے لیے اب وہ مہلت میں ہے، اسے ہر قسم کا اختیار بھی حاصل ہے، وہ انسان کے دل کے اندر پہنچ کر بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی قوت اور طاقت ہے کہ وہ شکلیں بھی بدل سکتا ہے، انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس نے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، اور یوں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت بی بی حوا کو، جو ان کا پہلا ٹھکانہ تھا یعنی جنت میں، سب سے پہلے ان کو وہاں پھسلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، شیطان نے وسوسہ دل میں پیدا کیا کہ یہ اگر آپ پھل کھا لیں تو آپ کو ہمیشگی کی جنت مل جائے گی، اور یا یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جو وہ جس پھل سے روکا ہے وہ یہ پھل نہیں ہے، اس جیسا پھل ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہے شیطان کی باتوں میں آ کر وہ پھسل گئے اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔ پہلے اس کے اختیار میں جنت بھی شامل تھی، یہ جنت میں بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا سے فرمایا آپ دنیا میں ایک وقت تک کے لیے چلے جائیں، آپ کی اولاد وہاں رہے گی، اور اگر آپ کی اولاد نے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کی، اور پھر تمہاری اور تم اور تمہاری اولاد نے مجھے راضی کر لیا، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آ جاؤ گے۔ پھر یوں دنیا میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولادیں پھیلنے لگیں، نسل در نسل انسانی آباد کاری ہوتی چلی گئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ نسل بڑھانی تھی، اللہ کا حکم تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان 2 بچوں کی شادی کرنی چاہی۔ لیکن بڑا عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حابیل کی جس لڑکی سے شادی طے ہوئی، قابیل کو بھی وہی لڑکی پسند آ گئی۔ اب اس نے حابیل سے حسد کرنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرا واقعہ یہ بھی ہوا کہ دونوں نے اللہ کے نام پہ قربانیاں کی۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، بلکہ بہت بعد تک یہ سلسلہ رہا، کہ آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کو گوشت ہم بھی کھاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے قربانی کی عید آنے والی ہے، اور پھر اللہ کے نام پہ تقسیم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ تھا جو آدمی قربانی کرتا پھر وہ اس کا گوشت خود نہیں کھاتا تھا، بلکہ پہاڑ پر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے بجلی آتی، جس کا قربانی جس کی قبول ہوتی وہ اس پر گرتی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، اور جس کو دیگر جانور کھا جاتے تو اس کی قربانی مردود سمجھی جاتی۔ تو چونکہ قابیل کی نیت درست نہیں تھی، حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حسد خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، جب انسان کسی دوسرے انسان سے جلنے لگتا ہے، اس کی عزت اسے برداشت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ لوگ کسی کی دولت سے جلنے لگتے ہیں، صحت سے بھی جلنے لگتے ہیں،
اس کی جسمانی بناوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اچھا عقل دیا ہوتا ہے، اس سے وہ جلنے لگتے ہیں، تو وہ بھی جلنے لگا۔ تو پھر نیت جب بد ہو جاتی ہے، انسان کسی نہ کسی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو نیتیں خود بخود خراب ہو جاتی ہیں۔ نیت چونکہ اس کی خراب تھی، اس نے پہلے سے ہی جانور کی قربانی میں بھی ڈنڈی ماری، اور ایک نہایت دبلا پتلا سا جانور اس نے تیار کیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی، چونکہ اس کی نیت پاکیزہ تھی، وہ حاسد بھی نہیں تھا، اس کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور قابیل کی قربانی جو ہے وہ مردود ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی کر دی اس لڑکی سے، اور قابیل کو اپنی اس بدنیتی کی وجہ سے بڑی مایوسی ہوئی، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی، میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ پھر ایک دن موقع پا کر اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ اس کائنات پہ ہونے والا سب سے پہلا قتل تھا، اور یہ حسد کی بنیاد پر تھا، اور سب سے قریبی رشتے میں تھا۔ یعنی حسد اتنی بڑی خوفناک بیماری ہے کہ سب سے قریبی رشتے تک کو بھی قتل کرنے پر انسان کو آمادہ کر دیتی ہے۔ تو اس قصے کے اندر، اور اس سے پہلے والے قصے کے اندر، جو ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جس طرح وہاں شیطان حسد میں مبتلا ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، یہاں اسی طرح قابیل حسد میں مبتلا ہوا، اور اس نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل کیا۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ اسی قتل جو اس نے سب سے پہلا قتل کیا، قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، اس میں اس قابیل کے اس قتل کو بھی قابیل کے گلے میں یہ سارے قتل ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلی جو روایت قائم کی تھی وہ قابیل نے کی تھی۔ یعنی اس سے معلوم ہوا جو آدمی کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے، سب سے پہلے برائی شروع کرتا ہے، تو وہ جو بھی اس کی تقلید میں برائیاں کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں جو ہیں وہ اس سب سے پہلے کرنے والے کے گلے میں پڑی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو سبق